أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت کا ایک حصہ ہے، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا، کہ وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، تو ان کی کوشش کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لنہدینہم سبلنا۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ جب یہ کوشش کر رہے ہیں تو کوشش کرنے والے معصوم نہیں ہوتے، بہرحال عام انسان ہوتے ہیں اور کوشش کرتے کرتے کبھی گر بھی سکتے ہیں، لڑکھڑا بھی سکتے ہیں، لغزش بھی ہو سکتی ہے، پھسل بھی سکتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی حادثہ انہیں درپیش ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو گرنے نہیں دیتے ہیں، جب وہ گر رہے ہوتے ہیں تو ہم آگے بڑھ کر ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے واقعاً بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے کہ اگر ایک انسان کوشش کرنے کے لیے آمادہ ہے تو پھر خداوند متعال اس کو ایک ضمانت فراہم کر رہا ہے کہ تمہاری کوشش کی قدردانی ہوگی۔ اچھا، ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو یہی سورہ عنکبوت 29واں سورہ، اس کے آغاز میں اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے بے نیازی کا بھی اعلان کیا، یعنی یہ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں کہ ایک طرف سے بے نیازی کا اعلان ہے اور دوسری طرف سے تشویق ہے، شوق دلایا جا رہا ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، انکریج کیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور دونوں فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یعنی اگر ایک انسان پروردگار عالم کے باب میں یہ سمجھنے لگے کہ اگر کوئی دین کا کام وہ کرتا ہے تو گویا اس نے خدا پر احسان کیا معاذ اللہ، تو یہ ایک اور ایکسٹریم ہوگی کہ جو ناقابل قبول ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آغاز سورہ عنکبوت میں جو آیتیں ہیں تو چند آیتوں کے بعد ہی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے، وہاں پر بھی لفظ جاہدہ ہے، جاہدہ اسی سے نکلا ہے، جہاد اسی سے نکلا ہے، مجاہد اسی سے ماخوذ ایک ترکیب ہے، ایک فریز ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، جد و جہد۔ تو جد و جہد کوشش، زحمت اٹھانا، محنت کرنا، ایفرٹ کرنا، تدبیر کرنا، اپنے ریسورسز کو پول کرنا، جس کے بعد کسی نتیجے کے لیے انسان متوجہ ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم وہاں پر کہتا ہے کہ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو ایک بات تو وہ اچھی طرح سے سمجھ لے، کان کھول کر سمجھ لے، تو فانما یجاہد لنفسہ، کہ اس کوشش کا بینیفیشری کون، اس کوشش کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے؟ اس کوشش کا کوئی فائدہ خدا کو نہیں ہونے والا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر اسلام قبول کر لے تو پروردگار عالم کا جو دین ہے اس کی وجہ سے حق بن جائے گا۔ وہ لوگ مانے نہ مانے، دین تو دین حق ہے ہی، یعنی خدا کی جو توحید ہے وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب مل کر اگر اس کو ایک مانیں گے تو خدا کی توحید میں اضافہ ہو جائے گا، اور سب مل کر اگر اس کا انکار کر دیں گے تو خدا کی توحید کو کوئی صدمہ پہنچے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پروردگار عالم کوئی دنیاوی عہدیدار نہیں ہے۔ یہ دنیاوی عہدوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک ریزولوشن پاس کیا جاتا ہے تو کسی کو صدر بنا دیا، ووٹنگ ہو گئی تو کسی کو وزیر اعظم بنا دیا، تو جب تک لوگ مان رہے ہیں تب تک وہ ہے، اور لوگوں نے ماننا چھوڑ دیا تو وہ اس عہدے پر پھر نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز، تو یہ تو لوگوں کا معاملہ ہے۔
یعنی لوگ اگر مانیں گے تو وہ بنے گا، اگر لوگ نہیں مانیں گے تو وہ نہیں بنے گا. تو کہ خدا کی توحید کا بھی یہ معاملہ ہے کہ لوگ اگر اس کو ایک مانیں گے تب وہ ایک بنے گا، اور اگر لوگ اس کو نہ مانیں تو پھر وہ ایک نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ ایسا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے دین کا. چونکہ وہ ایک ہے لہذا اس کو ایک مانو، یعنی ایک واقعیت ہے، اس واقعیت کو سمجھو اور اس کو مانو. اس لیے کہ حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے. یہ نہیں ہے کہ لوگ مان رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک ہو گیا. نہ یہ خدا کا معاملہ ہے، نہ یہ رسالت کا معاملہ ہے، نہ یہ ولایت کا معاملہ ہے. پروردگار عالم کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ لوگ مانیں گے تب وہ ایک بنے گا. وہ ایک ہے اس لیے اس کو ایک مانو. یہ عام دیگر حقیقتوں کے اندر بھی ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ سورج طلوع ہو گیا تو لوگ اگر اس کو طلوع مان لیں گے تو سورج ہے، اور لوگ اگر نہ مانے تو سورج نہیں ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا طلوع ہونا خود سورج کی دلیل ہے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم کا ایک ہونا ایک واقعیت رکھتا ہے، اور سب سے بڑی واقعیت اور حقیقت یہی. تو لوگ اس کو مان رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک نہیں ہے، چونکہ وہ ایک ہے لہٰذا اس بات کا تقاضا ہے کہ اس کو ایک ماننا چاہے. اب اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیے کہ اگر ایک انسان اس کو ایک نہیں مانتا تو وہ خود مشرک ہو جائے گا. یعنی خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے ایک واقعیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ چونکہ وہ ایک ہے لہذا اس کو ایک مانو، اور نہیں مانو گے تو تم ظلم کرو گے، تم مشرک ہو جاؤ گے. پروردگار عالم ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا. تم مانو گے تو تم موحد کہلاؤ گے، تم نہیں مانو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. اس کے ایک ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ بنیادی معاملہ سمجھ میں آ گیا تو پھر اس کے بعد اگلے مراحل کو طے کرنا آسان ہے کہ لوگ اگر رسول کو رسول مانیں گے تب وہ رسول بنے گا. ایسا نہیں ہے. چونکہ وہ اللہ کا رسول ہے لہذا اس کو رسول مانو. اگر تم نہیں مانو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، اگر مانو گے تو تم مسلمان ہو جاؤ گے. وہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین رہیں گے. اگر توحید اور رسالت میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ولایت میں بھی سمجھنا آسان. ایسا نہیں ہے کہ تم مانو گے تو وہ ولی بنے گا اور تم نہیں مانو گے تو وہ ولی نہیں رہے گا. تمہارے ماننے کی وجہ سے وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی ہے اس لیے اس کو مانو. تم نہ مانو تو تم منافق رہ جاؤ گے، تم مانو گے تو تم مومن بن جاؤ گے. وہ کل ایمان تھے، کل ایمان ہیں، کل ایمان رہیں گے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو یہ اسمبلی کی قرارداد نہیں ہے، یہ بورڈ کا کوئی ریزولوشن نہیں ہے، یہ باہمی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ جس کے بعد کوئی بنتا ہے اور کوئی نہیں بنتا. یہ پروردگار عالم کی توحید ہے. اگر لوگ مانتے ہیں تو ایک حقیقت کو قبول کرتے ہیں. رسالت ہے، لوگ مانتے ہیں تو ایک حقیقت کو قبول کرتے ہیں. ولایت لوگ مانتے ہیں تو ایک حقیقت کو قبول کرتے ہیں. نہ مانے وہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دیگر آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تمنوا علی اسلامکم، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. یعنی اگر تم مسلمان ہو رہے ہو تو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتاؤ. یعنی بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں، مگر ڈاکٹر اقبال کا جو شکوہ ہے اس کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں، جس کا جواب بھی پھر انہوں نے خود ہی دیا تھا، مگر اس کے اندر جو لینگویج ہے وہ اسی انداز کی ہے نا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو ہم اگر نہ ہوتے تو تجھے سجدہ کون کرتا، اور ہم سے پہلے مسجود کہیں شجر کہیں حجر، کہیں درخت کو سجدہ کیا جا رہا تھا اور کہیں پتھر کو پوجا جا رہا تھا. تو ہم آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے توحید کے ماننے والے اس دنیا کے اندر چھاتے چلے گئے. تو وہ جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے پھر اس کا جواب بھی انہوں نے دیا ہے، لہٰذا میں ان پر کوئی الزام نہیں رکھ رہا. لیکن بہرحال اگر آپ قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لا تمنوا علی اسلامکم، کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نے اسلام کے اوپر کوئی احسان کیا، کوئی احسان نہیں کیا. اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا. بل اللہ یمن علیکم اذ ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہاری ایمان کی طرف ہدایت کی. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ ان کے درمیان ایسا رسول بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کہ یہ اللہ کا احسان ہے. آپ نے غور فرمایا وہ ہے بے نیازی، وہ جو پہلی آیت میں تھی، اور اس سے میں نے اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھایا کہ من جاہد فانما یجاہد لنفسہ،
کہ اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کا بینیفیشری نہ زید ہے، نہ بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ خالد ہے، نہ یونس ہے، نہ ٹام ہے، نہ ڈک ہے، نہ ہیری ہے، نہ الف، نہ بے، نہ جیم، نہ اے، نہ بی، نہ سی، نہ ایکس، نہ وائی، نہ زیڈ، کوئی بھی نہیں. تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کہ تم خود بینیفیشری. پروردگار عالم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. بالکل اسی طریقے سے آپ پھیلاتے چلے جائیے، نہ تمہاری نماز کا خدا کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ تمہارے روزوں کا خدا کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ تمہاری عزاداری کا خدا کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. تم نماز پڑھ کے نمازی کہلاؤ گے، روزہ رکھ کے روزہ دار کہلاؤ گے، عزاداری کر کے عزادار کہلاؤ گے. تو یہ سارے تاج ہیں جو تمہارے سروں پر سجائے جا رہے ہیں. پروردگار عالم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہاں خدا خوش ہوتا ہے کہ تم نے ایک حقیقت کو اور ایک واقعیت کو قبول کر لیا، یہ ضرور ہے. اب اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. اس کی آپ بلا تشبیہ ایک مثال دیکھنا چاہیں تو ماں باپ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. غور فرمائیے گا کہ ماں باپ کے قضیے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اولاد، ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں کہ اولاد اسکول جائے، پڑھ لکھ جائے، تربیت ہو جائے، ان کا فیوچر سیف ہو جائے، مستقبل بہتر ہو جائے. تو اب کیا کر رہے ہیں؟ زحمت بھی کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے، ان کو اٹھانا بھی ہے، ان کو نہلانا بھی ہے، دھلانا بھی ہے، یونیفارم بھی پہنانا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو اسکول پہنچانا بھی ہے، اسکول سے لانا بھی ہے، اور ان کے لوازمات ہیں ان سب کا خیال رکھنا ہے، یونیفارم وغیرہ پہنانا، سب کچھ. تو اب دیکھیے کہ صبح بچہ جو ہے اٹھتے ہوئے کتنی آمادگی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کیوں اٹھا دیا؟ عام طور پر جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بچپنے میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیوں اٹھا دیا؟ اور بچپن کی نیند جو ہے وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے. تو سیدھی بات ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھا رہے ہیں تو وہ اٹھنے کے لیے تیار تو نہیں ہے. تو اگر آپ اسکول کے لیے بھی اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں اٹھا دیتے ہیں روز مجھے، کیوں مجھے روزانہ بیدار کر دیتے ہیں، کیوں سونے نہیں دیتے؟ اب ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کبھی ماں باپ کے منہ سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، کہہ رہے بھائی اسکول جاؤ گے تو تمہارا مستقبل بہتر ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہونے والا؟ اگر تم کو ہم سونے دیں تو تم یہاں سوتے رہو، ہم اپنے کمرے میں سوتے رہیں. تو ہم بھی تو اٹھ کر بیدار ہوئے تو کس کے لیے؟ تو تمہارے لیے. تو فائدہ کس کا ہے؟ تم اسکول جاؤ گے تو تمہارا مستقبل بہتر ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہونے والا؟ پڑھ لکھ جاؤ گے تو تم صاحب علم بن جاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو تم جاہل رہ جاؤ گے. اگر اچھی جگہ پر ملازمت چاہیے، کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے علم تو ضروری ہے. تو فائدہ تمہارا ہونے والا ہے، ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ ہے بے نیازی. لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اگر وہ اولاد جو ہے مسلسل بدتمیزی بھی کرے تو ماں باپ کیا کریں؟ کیا ان کو اٹھانا چھوڑ دیں گے؟ ان کو تیار کرنا چھوڑ دیں گے؟ اس موقع پر یہ ہوگا کہ ایک طرف بے نیازی ہے اور دوسری طرف شوق دلایا جائے گا. ارے چلو تو صحیح، آؤ تو صحیح، دیکھو دل لگ جائے گا، اسکول میں دوست بن جائیں گے، اچھا ہو جائے گا، پڑھ لکھ جاؤ گے، تمہارا ہی بھلا ہوگا. آپ کبھی وہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ جس کے اندر بے نیازی کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی یہ والا انداز ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پیار اور محبت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ تم اگر پڑھ لکھ جاؤ گے تو ہم تمہیں انعام دیں گے، خوش ہو جائیں گے. اب آپ ذرا غور فرمائیے، پروردگار عالم بھی یہی کر رہا ہے کہ کبھی بشارت دیتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اعمال انجام دو تو پھر تمہارے لیے جنت منتظر ہے، ہم تمہیں نعمتیں دیں گے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. اور کبھی پروردگار عالم جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، اور کبھی پروردگار عالم بے نیازی کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی یہ ہم پر کیا احسان جتا رہے ہو، دنیا میں تمہیں ہم نے بھیجا ہے تو کسی مقصد سے بھیجا ہے، مگر اگر دنیا کے اندر اس کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق زندگی گزار لو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہونے والا ہے، ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب دیکھیے برادران عزیز، اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ بار بار موقع دیے جاتے ہیں. طے شدہ بات ہے کہ اگر بچہ بھی ہے وہ اسکول بھیجا جا رہا ہے تو مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جب وہ اسکول جائے گا تو لازماً پہلے دن ہی سارے کارنامے انجام دے گا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب کے سب ٹاپ کریں گے، سب کے سب A+ آ جائیں گے، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ واپس اس آیت کو ریکال کیجئے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ having said this، کہ فائدہ تمہارا ہے، یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں. تم اگر ایمان لے آئے، تم اگر اعمال صالحہ کو انجام دو گے تو بینیفیشری تم خود ہو، مگر اب اس کے بعد ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ والذین جاہدوا فینا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ سب کے سب مصطفیٰ نہیں ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ سب کے سب مرتضیٰ نہیں ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ سب کے سب مجتبیٰ نہیں ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ سب کے سب سید الشہداء نہیں ہیں. ہمیں بھی پتا ہے
تو پھر جو ہیں وہ کون ہیں؟ ایک عام انسان ہے، خاطی بندے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جیسے ہی وہ غلطی کریں گے انہیں مار دیں گے، تھپڑ ماریں گے، تماچے لگائیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے. ہمارا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بڑا محبت کا اور شفقت کا ہوگا. کوشش کرنے کے لیے یہ تیار ہو جائیں تو سنبھالنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے. یہ جو آیت ہے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جاہدو کوشش کرتے ہیں، فینا ہماری راہ میں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ. عربی گرامر کے اعتبار سے یہ 3 تاکیدات ہیں جو ایک کلمے میں آ گئے. اس کا مطلب کیا؟ وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی ہدایت کر دیں گے؟ نہیں. وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم لازماً ان کی ہدایت کر دیں گے؟ نہیں. وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں لازماً، فار شور، سرٹینلی ہم ان کی ہدایت کر دیں گے. کیا مطلب؟ 3 تاکیدات کہ مطمئن ہو جاؤ اگر تم کوشش کرنے کے لیے تیار ہو تو تمہاری کوشش کے ہم قدردان ہیں، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے، بھروسہ رکھنا. اب اس کو پھر واپس اس مثال کے اندر ڈالنے کی کوشش کیجیے. بچہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ چل سکتا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو حوصلہ دینا ہے کہ وہ چلے. تو پہلے آپ اس کو اٹھاتے ہیں، جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا آپ نے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام لیا، اور ہاتھ تھامنے کے بعد اس کو چلانا شروع کیا. یہی ہوتا ہے. وہ بیبی اسٹیپس لے گا، اور پھر اس کے بعد 3 قدم 4 قدم چلایا، پھر اس کے بعد اس کو بٹھا دیا. 2-3 دن، 5 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن اس طریقے سے کریں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اس کو کھڑا کر دیں گے، اور پھر دور کھڑے ہو جائیں گے جا کر، اور باہیں پھیلا دیں گے. یہ کیا ہے؟ اس کو انوائٹ کرنا، اس کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ بھئی ہم کھڑے ہیں، اب تم چلنے کی کوشش کرو. اب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور ڈر رہا ہے. وہ ڈر یہ رہا ہے کہ میں نے خود سے تو قدم اٹھایا نہیں، آج سے پہلے جب بھی قدم اٹھایا تو انہوں نے پکڑ کر چلایا، لیکن اب یہ کھڑے ہو گئے ہیں دور. لیکن جب تک باپ یا ماں نظر آ رہی ہے اسے اطمینان ہے. وہ ایک قدم لیتا ہے اور آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ باہیں پھیلا کر کھڑے اور کہتے ہیں گھبرانا نہیں، میں یہاں پر موجود ہوں، گرو گے تو سنبھال لوں گا. وہ آپ کو دیکھ کر حوصلہ اس کا بڑھتا ہے. وہ دوسرا قدم لیتا ہے، وہ تیسرا قدم لیتا ہے، چوتھا قدم لیتا ہے. اگر کہیں گرنے لگے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی آپ اس کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کو سنبھال لیتے ہیں. بس اسی طریقے سے پروردگار کہتا ہے کہ بچے کو گرتے ہوئے دیکھتے ہو تو ماں باپ بن کر سنبھال لیتے ہو، بندے کو گرتا ہوا دیکھتا ہوں تو خدا بن کر سنبھال لیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کیا تم مطمئن ہو جاؤ کہ جب تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو گرنے تو نہیں دیتے نا. تو میں اپنے بندوں سے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں بھی ان کو گرنے نہیں دوں گا. یہاں پر اگر آپ غور فرمائیے تو مثالیں جتنی آپ بڑھانا چاہیں آپ بڑھا سکتے ہیں. دیکھیے برادران عزیز، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آخری آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اسی کانٹیکس میں اس کو ذرا دیکھیے گا. اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا. یہ 33واں سورہ ہے، سورہ احزاب. اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات کرو سیدھی اور صاف. اگر تم نے یہ کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر بھی تھا نا کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں. تو کوشش تمہاری طرف سے ہوگی، راستہ ہم دکھائیں گے. اب یہاں پر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا مطلب؟ پری ریکویزٹ کیا ہے؟ ایمان. سیکنڈ پری ریکویزٹ کیا ہے؟ تقوی. تیسرا پری ریکویزٹ کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، بات کرو سیدھی اور صاف. یہ ٹویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے تو کمٹ کرو، نہیں ہو سکتا ہے تو کمٹ ہی مت کرو. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، منافقت کرنے کی ضرورت نہیں. قولوا قولا سدیدا، ایمان، تقوی، قول سدید، یہ 3 چیزیں تم کرو. اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ہماری طرف سے بھی کچھ کنٹریبیوشن آئے گا. اور وہ کیا ہے؟ اتنا تم کر دو، آگے سنو کہ ہم کیا کریں. کہ یصلح لکم اعمالکم،
تمہارے اعمال کی اصلاح ہم کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہم کر دیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، یہ ہوا کیا؟ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، بات کرو سیدھی اور صاف، ایمان، تقوی، قول سدید، ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، گناہوں کی مغفرت کر دیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ گناہ آیا کہاں سے؟ تو صاحب ایمان ہے، تقوی اختیار کر چکا ہے اور پھر بات بھی سیدھی کر رہا ہے، یہ گناہ کہاں سے آیا؟ گناہ ہو جائیں گے، وہی والی بات کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کے بعد، تقوی کے بعد، قول سدید کے بعد بھی تم معصوم نہیں بن جاؤ گے۔ ہمیں پتا ہے کہ اس کے باوجود تم سے ایررز ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ غلطیوں میں کمی ضرور آئے گی لیکن غلطیاں ہوں گی، گناہ بھی ہو جائیں گے، قدم پھسل جائیں گے، لغزش ہو جائے گی، تم معصوم نہیں ہو، ہمیں معلوم۔ لیکن ہم تم سے توقع کیا کر رہے ہیں کہ جب تم ایمان کی روشنی میں تقوی کے مطابق قول سدید کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو وہ جو غلط گناہ ہیں ان کا ریشو کم ہو جائے گا، ان کا پروپورشن کم ہو جائے گا، ان کا تناسب کم ہو جائے گا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں خوف خدا ہے، تم خدا کو حاضر و ناظر سمجھتے ہو۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم آخرت کے منتظر ہو، تو پھر اس کے بعد جو غلطیاں پہلے ہو رہی تھی اب نہیں ہوں گی، ان کا تناسب کچھ کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا تو پھر خدا کی طرف سے کیا ہے؟ خدا کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بعد میں کہا، پہلے کیا کہا؟ کہ یصلح لکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ان کی اصلاح کرنے کے لیے خدا تیار ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ گناہ تو واضح ہے، گناہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز جو جائز نہیں تھی وہ بھی اگر ہو گئی تو خدا اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو جائز اعمال بھی ہیں اس کی بھی کوالٹی وہ نہیں ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا قیام مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، ہمیں پتا ہے کہ تمہارا رکوع مرتضیٰ جیسا نہیں ہو سکتا، ہمیں معلوم ہے کہ تم کوشش کرو گے تب بھی تمہارا رکوع ویسا تو نہیں ہوگا کہ رکوع بھی ہو اور زکوٰۃ کی انگوٹھی بھی دے دو اور آیہ ولایت نازل ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم ویسا رکوع نہیں کر پاؤ گے۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ تم روزہ رکھو بھی تو تمہارا روزہ ویسا نہیں ہوگا کہ روزے یہاں سے جائیں سورہ دہر وہاں سے نازل ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے تم ویسے روزے نہیں رکھ پاؤ گے۔ ہمیں پتا ہے کہ تمہارا سجدہ ویسا نہیں ہوگا جیسا کربلا کی خاک پر حسین مظلوم نے کیا۔ ہمیں معلوم ہے، ہم تم سے یہ توقع بھی نہیں کرتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی۔ جب وہ کمی رہ جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تم پر طنز نہیں کریں گے، ہم تمہیں ذلیل نہیں کریں گے، ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے، ہماری طرف سے انسلٹنگ بیہیویئر نہیں ہوگا، ہیوملیشن نہیں ہوگا۔ ہم کیا کریں گے کہ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال میں جو کمی رہ جائے گی اسے ہم اپنے طور پر خود اصلاح کر کے پورا کر دیں گے۔ دیکھیے برادران عزیز، اس کو بھی سمجھنے کے لیے میرے ساتھ چلیے۔ ہر گھر کی کہانی ہے۔ آپ نے اپنے فرزند سے کہا، استاد نے کہا اور ماں باپ نے کہا کہ بھئی یہ ایک پیج رائٹنگ کر کے لے آؤ یا یہ ڈرائنگ بنا کر لے آؤ۔ اب آپ مجھے بتائیے برادران عزیز کہ جب وہ خط لکھ کر لائے گا یا ڈرائنگ بنا کر لائے گا تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پہلے دن آپ کا بیٹا جو ہے وہ صادقین کا کوئی آرٹ پیس بنا کر لے آئے گا، پکاسو کی طرح سے کوئی ماسٹر پیس بنا کر لے آئے گا؟ کیا لے کر آئے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر اس نے ڈائیگرام بھی بنائی ہے تو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ حسن نہیں ہوگا۔ اگر اس نے ایک پیج رائٹنگ کا بھی لکھا ہے تو اس کے اندر ربط و انتظام نہیں ہوگا، ممکن ہے آڑی ترچھی لکیریں ہوں۔ تو کیا آپ اس رائٹنگ کو دیکھ کر وہ کاغذ اس کے منہ پر مار دیں گے؟ آپ دو میں سے ایک کام کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ جناب اس کے اندر اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ مسکرائیں گے، اس کا دل بڑھائیں گے، سینے سے لگائیں گے، شفقت سے ہاتھ سر پر رکھیں گے، گال تھپ تپائیں گے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انکریجمنٹ کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ کو اس بات کی خوشی ہے کہ کم سے کم اس نے کوشش تو کی۔ آپ اس کی اس کوشش کو، ایفرٹ کو ایڈمائر کرنا چاہتے ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آج ڈانٹ دیجیے تو کل وہ قلم ہی چھوڑ دے گا۔ کیا صاحب زیادہ یہ لکھ کر لائے ہیں؟
لکھنا نہیں آتا، اس طرح سے لکھتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور ہاتھ میں موجود قلم وہ پھینک دے گا اور کاغذ کو پھاڑ دے گا. وہ کہے گا اس کا مطلب مجھے تو آتا ہی نہیں. لیکن اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ اسے سینے سے لگائیں گے، پیار کریں گے، انکریج کریں گے اور کہیں گے کہ ماشاءاللہ کوشش تو آپ نے بہت اچھی کی، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے اس کے اندر کچھ الفاظ وہ ہوں گے جو غلط لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ ٹھیک کر دیں گے. یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم، کہ جو گناہ تھی ان کی مغفرت کر دی گئی، اور جو ٹھیک لکھا ہوا تھا آپ اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیں گے. وہ کہیں گے کہ آئیے اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں، دیکھیں شاید کچھ بہتر ہو جائے. یہ وہ چیز ہے جس کو خدا نے کہا یصلح لکم اعمالکم، کہ تمہارے اعمال کی ہم اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح سے آپ اولاد کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، پروردگار اپنے بندوں کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، مناجات جو ہم کو سکھائی گئی ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں آپ کو بدرجہ اتم نظر آئیں گی. یہ قرآن کی آیتیں تھیں، اور اب اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو بہت ساری مناجات اس طرح کی ملیں گی. مثلا مفاتیح الجنان میں تعقیبات مشترک، تعقیبات ہیں، ان میں تعقیبات مشترک، یعنی کچھ دعائیں تو وہ ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید، ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگو، عصر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگو، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، وہ ہے تعقیبات خاص، کہ خاص اس نماز کے بعد پڑھنے کے لیے معصورہ دعا یہ ہے. کچھ ہیں جن کو کہا جاتا ہے تعقیبات مشترک. تعقیبات مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ان میں ایک مناجات جو معصوم نے تعلیم کی کہ اس طرح سے خدا کو پکارو، اس کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے گا. اللہم، انصاف کی بات یہ ہے کہ مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ مناجات بہت پسند ہے. اللہم ان مغفرتک ارجى من عملی. کیا الفاظ ہیں، یعنی یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ ایسے معصوم نے سکھایا. اللہم ان مغفرتک ارجى من عملی، اے پروردگار مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید. کیا الفاظ ہیں. اللہم ان مغفرتک ارجى من عملی، کہ اے پروردگار مجھے اپنی مغفرت سے اتنی امید، اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے. وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي، اے پروردگار میں اتنا جانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے. اب آگے دیکھیے، اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما، اے پروردگار اگر میرے گناہ عظیم ہیں فعفوک اعظم من ذنبی، تو تیری معافی عظیم تر ہے. اگر میرے گناہ عظیم ہیں تو میں اتنا جانتا ہوں کہ تیری معافی عظیم تر ہے. اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی، اے پروردگار اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ آگے بڑھ کر تیری رحمت تک پہنچ جاؤں تو تیری رحمت یقیناً اس قابل ہے کہ وہ آگے بڑھ کر مجھ تک پہنچ جائے. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے. اے پروردگار تیری رحمت میری گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے. میں اگر اس قابل نہیں ہوں کہ آگے بڑھ کر تیری رحمت تک پہنچ جاؤں تو تیری رحمت یقیناً اس قابل ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے. وَتَسَعَنِي، اور مجھے اپنے گھیرے میں لے لے. کیوں؟ لِأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس لیے کہ تیری رحمت نے تو ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو میں محروم کیسے رہ جاؤں گا. ذرا آپ اس انداز پر غور کیجیے. یہ کیسا انداز ہے؟ یہ ویسا انداز ہے کہ جس طرح سے بچہ اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ اسے اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ کس طریقے سے مانگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا پیارا بیٹا نہیں. اچھا چلیے اگر میں نے کچھ غلط بھی کر دیا ہے تو آپ میری پیاری ماں نہیں. یہ جو انداز ہے کہ جس کے اندر معصومیت بھی ہے، منانے کا انداز بھی ہے، بہت کھل کر عرض کروں پٹانے کا انداز بھی ہے،
وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کسی طریقے سے مولڈ کر لوں گا. ماں باپ بھی اس کی اس ادا کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ متوجہ نہیں ہوتے, مگر ان کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے اس طریقے سے بات کر رہا ہے. یاد رکھیے برادران عزیز, پروردگار عالم کو بھی پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے اسی انداز اور لہجے میں بات کریں. پروردگار عالم کو بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے اس طریقے سے بات کریں. ورنہ انصاف سے مجھے بتائیے, دعا کے ذریعے سے ہم کیا خدا کے علم میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں؟ ہم خدا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں, تو خدا کو نہیں پتا کہ ہم بہت گنہگار ہیں. تو پھر یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا, یہ اس بانڈنگ کو مضبوط کرنا ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہونی چاہیے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دعا خود وسیلہ ہے. اگر کوئی وسیلے کا انکار کرنا چاہتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ دعا خود ایک وسیلہ ہے, ورنہ ہم خدا کے کوئی علم میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں. مگر پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع, جو ان کی دعا ہوتی ہے میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں, پازیٹیولی رسپونڈ کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, مگر اب ان کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی میری بات سنیں. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹو وے ٹریفک ہونا چاہیے کہ تم ہم سے بات کرو اور پھر ہماری بھی سنو کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں. یہ پھر واپس اسی مثال کو لے آئیے کہ وہ بچہ تو بڑے پیار سے ماں باپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا, اور پھر ماں باپ بھی سامنے سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو ہمارے بیٹے ہیں, ہم آپ سے نہیں کہیں تو پھر کس سے کہیں. تو خدا بھی کہتا ہے کہ بھئی تم تو ایمان لے آئے ہو, کافروں سے بات کروں, مشرکوں سے بات کروں؟ تم توحید کے دعوے دار ہو, تم رسول کی امت ہونے کے دعوے دار ہو, تم علی مولا کی بات کرنے والے ہو, تو جب تم اپنائیت کا اظہار کرتے ہو تو مجھے بھی تو اپنا سمجھو. پھر میں کس سے کہوں؟ میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تمہیں اپنا سمجھتا ہوں, اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں. تو اب اگر ہم تم سے کہیں کہ نماز پڑھو تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہو تو اپنائیت کا ثبوت دو. اگر تم سے کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں صدقہ دو تو اپنے ہو تو اپنائیت کا ثبوت دو. آپ دیکھ لیں گے برادران عزیز, آپ کو ملے گا کئی افراد یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیس مجھے ضرور کرنا ہے, اس غریب کی مجھے مدد کی ضرور کرنی ہے, جبکہ مجھے ایسا بھی ہے کہ شاید اس کے مقابلے میں دوسرے بھی مستحق ہوں گے, زیادہ مستحق ہوں, مگر اس کا مجھے ضرور خیال کرنا کا. کیوں؟ کہ میری ماں نے اس کے بارے میں خاص تاکید کی ہے. آپ ذرا غور فرمائیے ہوا کیا, کہ جب ماں نے کہا ہے نا تو اگر چند مارکس کم بھی ہیں تب بھی میں برداشت کر لوں گا, کوئی مشکل نہیں ہے, مگر اس کا کیس مجھے پہلے دیکھنا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, ماں کے باب میں تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید علم نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پراپر سفارش نہ کی ہو, لیکن پروردگار عالم اگر خداوند متعال کسی کے بارے میں کہے وہ کہ بھائی میری راہ میں خرچ کر دیا کرو. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے برادران عزیز, ایک جملہ کبھی ٹی وی کی نشریات میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے یاد ہے ہمارے بہت عزیز دوست ہیں, برادران اہل سنت کے عالم ہیں مفتی عامر صاحب, انہوں نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا, بہت پیارا جملہ تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ بھائی سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر ہم کو خرچ کرنا ہے خدا کی راہ میں تو بہت اچھا ہے, اگر مستحق تک پہنچ جائے تو بہت اچھا ہے, جو زیادہ مستحق ہے اگر اس تک پہنچ جائے تو اور بھی اچھا ہے. مگر انسان ہے, ہیومن ایرر ہے, ججمنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. تو بہت پیارا انہوں نے جملہ کہا, انہوں نے بھی کسی کو کوٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہو نا تو دوسرا ہاتھ پکڑ کے روک دیتا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے یہ کہا کہ جناب یہ اہل نہیں ہے. اہل نہیں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ مستحق افراد بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے بہت پیارا جملہ کہا سامنے سے کہ بھائی ہم اس کو دے رہے ہیں, یہ اگر اہل نہیں بھی ہے تو خدا نے جو ہمیں اتنا دیا ہے تو ہم اہل ہیں. ہم کتنے اہل ہیں؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ پروفیشنل بیگنگ جو ہے اس کو انکریج کیا جائے, نہ,
لیکن برادران عزیز، یہ جو بنیادی مسائل ہے نا، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اب اس کے اندر بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ روٹی کسی کو دے رہے ہیں، اس میں اب لمبی چوڑی تحقیق کرنے میں کیا مسئلہ؟ دوپہر کا کھانا دینا ہے تو کیا رات کے ٹائم پر، ڈنر کے ٹائم پر اس کو لنچ پرووائڈ کریں گے؟ دے دیجیے، کھانا کھلاؤ. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ جو بیسکس ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ سینسٹیو ہو کر ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. پی ایچ ڈی کا مقالہ تھوڑی لکھنا ہے کہ آپ حوالے ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بیسکس ہے، اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے. چیک کر لیجئے بیمار ہے یا نہیں، اگر ہے کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. اس کے اندر بھی لمبا چوڑا معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز، یعنی ظاہر ہے میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے مجلس سے پڑھا کرتا ہوں، بزرگان تو میرے کبھی مخاطب نہیں ہوتے، میری ہمت بھی نہیں ہے کہ میں بزرگان کو مخاطب کروں. مگر یاد رکھیے گا کہ اگر پروردگار عالم، جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اگر وہ معاف کرنے میں اور احسان کرنے میں اتنی دقت کرنا شروع کر دے کہ جتنی ہم لوگ ٹرسٹ لیول کے اوپر کیا کرتے ہیں، تو شاید کوئی بھی توبہ کا مستحق قرار نہیں پائے گا. پروردگار عالم، یعنی میں کسی ٹرسٹ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. ورنہ ظاہر ہے کہ ٹرسٹ جو بہت اچھے کام کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ قابل تعریف ہے. میں ایک سوال کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم وہ کیا کرتا ہے؟ وہ معاف کرنے کے، توبہ قبول کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. یہ جو بات ابتدا سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ارے بھائی کوشش کرو، پھر راستہ دکھانا ہمارا کام. تم ایمان لے آؤ، تقوی اختیار کرو، قول سدید کی تم گارنٹی دو، پھر اس کے بعد دیکھو اگر گناہ بھی ہو گیا تو ہم مغفرت کر دیں گے، اگر اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہم اصلاح کر دیں گے. تم آؤ تو صحیح، میدان میں تو آؤ. یاد رکھیے برادران عزیز، اگر پروردگار عالم معاف نہ کرنا چاہتا تو اس نے توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھا ہوتا. پروردگار عالم نے توبہ کا دروازہ کیوں کھلا رکھا؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. اچھا اب ذرا ایک بات اور گزارش کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ پروردگار عالم کا نظام کہ جس کے اندر یہ پروویژن پروردگار عالم کی طرف سے رکھا گیا، توبہ جس کو کہتے ہیں. اس توبہ کے اندر ہوتا کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہی ہے بازگشت. توبہ کا مطلب ہی ہے پلٹ کر واپس آ جانا. یعنی صراط مستقیم تو سیدھا راستہ تھا نا، تو پھر توبہ کا کیا امکان ہے؟ اگر ایک انسان صراط مستقیم پر سیدھا ہی چلا جا رہا ہے تو پھر توبہ کیوں؟ اس کا مطلب ہی ہے کہ صراط مستقیم پر رہتے ہوئے کبھی اس کا پیر پھسلے گا، دائیں بائیں ہو جائے گا، اور جب وہ دائیں بائیں ہو گیا تو پھر پلٹ کر واپس آیا. یہ جو پلٹ کر واپس آنا ہے صراط مستقیم کی طرف، اسی کو کہتے ہیں توبہ. اور پروردگار عالم نے اس کا پروویژن رکھا ہے. خداوند متعال چاہتا ہے کہ بندے پلٹ کر سیدھی راہ پر واپس آ جائیں. اور اس کی کتنی مثالیں آپ کو تاریخ میں، سیرت میں، قرآن کے اندر، اہل بیت کے واقعات کے اندر آپ کو مل جائیں گے. میں آسان سی دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مجلس کو اختتام کی طرف لے جاؤں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. 1998 سے مجھے الحمدللہ حج پر جانے کا موقع مل رہا ہے تقریباً. تو یہ ایک مشاہدہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر اس کے بعد دو باتیں عرض کرنی ہیں. اور یہ آج کی مجلس میں آپ سے بہت کلوز ہو کر، بہت قریب ہو کر پیش کر رہا ہوں. تو 1998 میں پہلی مرتبہ جب میں حج پر گیا تو ظاہر ہے کہ شرح لوما میں اور ویسے بھی ہم لوگوں نے حج کے مسائل تو دیکھے ہوئے تھے، لیکن سیدھی اور صاف بات ہے نا کہ آپ سوئمنگ کی پوری تحریر پڑھ لیجیے کہ سوئمنگ کیسے کی جاتی ہے، تو اس سے آپ کو سوئمنگ تو نہیں آئے گی. جب تک آپ پول کے اندر کودیں گے نہیں تب تک آپ کو پتہ تو نہیں چلے گا کہ سوئمنگ کیسے کی جاتی ہے. سوئمنگ کے اوپر لیکچر آپ دے دیجیے کلاس روم کے اندر. تب حج پر گئے تو ایک مرتبہ پھر مناسک حج کھولی اور اس کے بعد پریکٹیکل ہر چیز کو دیکھنا شروع کیا کہ بھائی طواف ایسے ہوتا ہے اور صحیح ایسے ہوتی ہے، اور طواف کی نماز اس کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں، اور پھر عرفات کا میدان یہ ہوتا ہے، مزدلفہ مینا یہ ہوتا ہے، شیطان کو کنکر مارنا اس کو کہتے ہیں، قربانی کے یہ مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب تو پریکٹیکلی سامنے آ رہی تھی. تو ایک سال پھر دوسرے سال مناسک حج کا مطالعہ مسلسل میں کر رہا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے وہ احباب کے جو حج پر گئے ہوئے ہیں وہ ذرا مجھے رسپونڈ کریں.
مجلس عام طور پہ تو مونولوگ ہوتی ہے نا، مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈائلاگ بنا لیتے ہیں. مجھے بتائیے، آپ بھی حج پر گئے ہوں گے، مجھے بتائیے اتنے سارے کام جو حج پر کیے جاتے ہیں، احرام پہننا، طواف کرنا، سعی کرنا، عرفات، مزدلفہ، منا، یہ سب، ان میں سب سے مشکل کیا؟ ان میں سب سے مشکل کیا؟ مناسک حج پڑھنے کے بعد میں نے بھی ایک تجزیہ کیا تھا. حج کرنے کے بعد دوسرے سال ہی میں نے اپنے استاد سے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ چیز سب سے مشکل لگ رہی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے حج کیا ہے، اللہ سب کو بار بار حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مگر وہ احباب جو گئے حج پر، ذرا مجھے بتائیں، اگر یہاں پر افراد ہوں گے یقیناً کہ جنہوں نے حج کیا ہوگا، مجھے بتائیں آپ کو کیا سب سے مشکل لگا؟ طواف مشکل لگا، صحیح مشکل لگی، احرام پہننا سب سے مشکل لگا، خیموں میں رہنا سب سے مشکل لگا، عرفات مشکل لگا، عرفات سے مزدلفہ جانا بہت مشکل لگا، مزدلفہ سے منا جانا مشکل لگا، شیطان کو کنکریاں، بھائی اتنا رش ہوتا ہے، کیا سب سے مشکل کیا لگا؟ کنکریاں مارنا. تو شیطان سے پھڈا کرنا تو واقعی مشکل کام ہے. تو کنکریاں مارنا ایک مشکل کام ہے بے شک. سب سے مشکل کیا ہے؟ ان کو لگا کہ شیطان کو کنکر مارنا سب سے مشکل ہے. کوئی اور اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا؟ جی، عرفات سے مزدلفہ جانا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ساری آبزرویشنز ہیں نا، یہ مشاہدات ہیں کہ بھئی یہ کرنا بہت مشکل ہے، وہ کرنا بہت مشکل ہے. احرام پہننا بعض افراد کو بہت مشکل لگتا ہے. احرام میں 3 دن گزار دینا، 2 سے 3 دن گزار دینا، یہ بہت مشکل ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، 1998 میں پہلا حج کیا تھا، 1999 میں میری آبزرویشن کیا تھی کہ سب سے مشکل کام کیا ہے، تو میں ایک جملہ کہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ پورے حج میں سب سے مشکل کام ہے حج کو باطل کرنا. آپ کا حج باطل نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ آپ مناسک حج کھول کر پڑھ ڈالیے، بہت مشکل ہے کہ حج باطل. آپ کو قدم قدم پہ یہ ملے گا، بھائی یہ نہیں کر سکتے، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ نہیں ہوا، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ ہو گیا، اچھا کفارہ دے دو، اچھا یہ ہو گیا، صرف استغفار کر لو، خود نہیں کر پاتے، اچھا نائب کو بھیج دو. یعنی کیا مطلب؟ کا پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جو آیا ہے نا وہ حاجی بن کر جائے. آپ کی یہ ساری باتیں درست ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں، یہ بھی مشکل وہ بھی مشکل، مگر انصافاً اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے مشکل کام ہے حج کو باطل کرنا. پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ کوئی حج کرنے کے لیے آیا ہے تو حاجی بنے بغیر چلا جائے. جتنی محنت ایک انسان کو حج باطل کرنے کے لیے کرنی پڑے گی نا، شاید کسی اور کام کے لیے نہیں کرنی پڑے گی، چاہے آپ کو حج کتنا ہی مشکل لگے، مگر حج باطل بڑی مشکل سے ہوتا ہے. ورنہ پروردگار عالم نے پروویژن رکھا، ارے بھائی یہ نہیں ہو پایا، اچھا یوں کر دو. لاپرواہی نہیں، لیکن چلو پوری کوشش کے بعد نہیں کر پائے، کوئی بات نہیں، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ نہیں ہو پایا، اچھا یہ کر لو، اچھا یہ نہیں ہو پایا، یہ والا کفارہ دے دو. اتنے پروویژنز خدا نے رکھے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ حج باطل ہو جائے. بس برادران عزیز، جس طرح سے حج پر جانے والے ہر شخص کو خدا حاجی دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح دنیا میں آنے والے ہر شخص کو خدا جنتی دیکھنا چاہتا ہے. حج پر جا کر حج باطل کرنا بہت مشکل ہے، دنیا میں آ کر جہنمی بننا بہت مشکل ہے. یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ دنیا میں آ کر جہنمی بننا بہت مشکل ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. فرعون آسانی سے انسان نہیں بنتا. پروردگار عالم تو فرعون سے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو پاک کر لے. آپ دیکھ لیجیے جناب موسیٰ علیہ السلام سے الفاظ کیا کہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، بڑا طاغی ہے، بڑا سرکش ہے. فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہو کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے کہ میں تجھے پاک کر دوں. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کر دوں، تیرے دل میں کچھ خوف خدا پیدا ہو جائے، کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے؟ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، اگر فرعون ہی رہنا چاہے تو پھر پروردگار پر تو کوئی الزام نہیں ہے. اگر نمرود ہی رہنا چاہے تو پھر خدا پر تو کوئی الزام نہیں. ورنہ یاد رکھیے کہ اصل اس دنیا کی یہ نہیں ہے کہ پروردگار جہنمی بنانا چاہتا ہے، اصل اس دنیا کی یہ ہے کہ پروردگار جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. اب اس کے بعد انسان کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے یا نہیں.
خدا نے توبہ کا اتنا بڑا دروازہ کھول دیا. آپ مجھے بتائیے برادران عزیز کہ اگر بشر حافی کا قضیہ آپ چیک کر لیجئے, ستون ابی لبابہ کو پڑھ لیجئے, اس کی تاریخ دیکھ لیجئے. یہ ساری باتیں آئی مجھے کرنی تھی مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں. زہیر ابن قین کو پڑھ لیجئے, جناب ہر کے قضیے کو دیکھ لیجئے. اگر خدا نے توبہ کا پروویژن نہ رکھا ہوتا تو ہر بنتا تھا. چھوٹے گنہگار کا نام تو نہیں ہے, ہر چھوٹا گنہگار نہیں ہے. مگر برادران عزیز مجھے انصاف سے بتائیے, چلیے زہیر ابن قین اور جناب ہر ان دونوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کر لیں. مجھے بتائیے یہ جناب زہیر ابن قین کبھی تقریر اثر نہیں کرتی ہے برادران عزیز, ایک جملہ اثر کر جاتا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اس کی ہدایت کرنے کے لیے تیار ہیں. کہ پہلا اسٹیپ تو تم اٹھاؤ نا, ایک پری ریکویزٹ تو ہے نا, اس کو تو پورا کرو. ہم نے تم کو دنیا میں زیرو پر نہیں رکھا ہے, تم عقل و شعور کے ساتھ تو کچھ تو سمجھ ہے تمہارے پاس. تم دیکھو کہ کون ہے, اس طرف کون ہے, اس طرف کون. یہ جناب زہیر ابن قین ابتداءً حسینی شمار ہی نہیں ہوتے تھے, علوی شمار نہیں ہوتے تھے, شیعہ شمار نہیں ہوتے تھے. ان کو دیکھ کر کربلا میں جو یزیدی فوج ہے ان میں سے بعض افراد نے یہ کہا اے زہیر ابن قین تم اہل بیت کے شیعہ کب سے ہو گئے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. کہنا یعد عثمانیین, یہ جملہ کہ انہیں مخالفین میں شمار کیا جاتا تھا جو اس زمانے کی اصطلاحات تھی ان کے اعتبار سے شیعہ نے بنی امیہ کے اندر. مگر ایک اسٹیپ جناب زہیر ابن قین نے لے لیا سنجیدگی کے ساتھ, اور وہ کیا, اس پورے واقعے کے اندر زہیر ابن قین نے طے کر لیا تھا کہ نہ میں یزید کے ساتھ رہوں گا نہ حسین کے ساتھ. یعنی اپنے آپ کو وہ نیوٹرل فیس پر لے آئے تھے. تو ابھی بھی صراط مستقیم پر تو نہیں آئے, مگر ذرا غور کیجئے یزیدی تھے, ایک اسٹیپ آگے بڑھے, نیوٹرل ہو گئے, دل میں ایمان کا اسپارک موجود تھا, چنگاری موجود تھی, اس چنگاری کو شعلہ بنانا حسین کے فیض نظر کا کام. وہ جو خدا نے کہا تھا کہ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ایک اسٹیپ تم لو پھر ہاتھ تھام کر آگے بڑھانا, یہ ہمارا کام. جب ہم ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھائیں تو تم ہاتھ پیچھے مت کرنا. یہ خاص کسی وجہ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے افراد تھے جو بے توفیق رہ گئے. مگر غور کیجئے اس قضیے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے زہیر ابن قین پہلے کیا تھے بنو امیہ کے ساتھ, بعد میں کیا ہوگا, کہ اتنا طے کر لیا کہ میں نیوٹرل رہوں گا. تو ایک اسٹیپ تو آگے بڑھے. جب ایک اسٹیپ آگے بڑھے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے, مکہ سے حسین بھی چلے ہیں, مکہ سے زہیر بھی چلے ہیں. اور جناب زہیر ابن قین باقاعدہ اہتمام کرتے کہ بھائی پڑاؤ ڈالنے کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں نا, لمبا سفر ہوتا ہے. تو جناب زہیر ابن قین نے کہا بھائی وہاں پر خیمے نہیں لگائیں گے کہ جہاں پر حسین ابن علی کا خیمہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آمنا سامنا ہو جائے, وہ اہل بیت ہیں, بلائیں گے تو جانا پڑ جائے گا. تو اگر پتہ چل جائے کہ حسین ابن علی نے یہاں پر خیمہ لگایا ہے تو وہ کہتے تھے اگلی منزل. ایک ایسی جگہ آ گئی کہ اگر یہاں پر پڑاؤ نہ ڈالا جائے تو اگلی منزل پھر بہت دور ہے. تو جناب زہیر ابن قین نے یہی پوچھا کہ یہاں پر حسین ابن علی نے تو پڑاؤ نہیں ڈالا, کہا ڈالا ہے. کہا پھر ہم یہاں نہیں رکیں گے, آگے جائیں گے. کہا کہ نہیں, اگلی منزل تو اور دور ہے. تو زہیر ابن قین سٹ پٹائے اور کہا پھر تو مجبوری ہے. یہ مجبوری نہیں ہے, توفیق پروردگار ہے. اب یہ وہ منزل ہے کہ لنہدینہم سبلنا, ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے, ایک قدم وہ لے چکا ہے, اب ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے, اب ہم اس کی اصلاح کریں گے, اس کے گناہوں کی مغفرت کریں گے. وہ وقت آ گیا ہے. اس نے خیمہ لگا دیا, اپنی زوجہ کے ساتھ خیمے میں ہے, کھانا لگ چکا ہے, دسترخوان سجا ہوا ہے, روٹی کا نوالا ہاتھ میں, اور ایسے میں کسی نے خیمے کے پردے پر دستک دی. ایک حسین نوجوان ہے. سوال کیا کون؟ کہ میں حسین ابن علی کا قاصد. اسی منزل پر حسین ابن علی کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے. زہیر ابن قین کے لیے پیغام. جناب زہیر ابن قین نے دیکھا ہاتھ میں نوالا تو پہلے ہی گر چکا ہے. کہا یہی تو وہ مرحلہ تھا کہ جس کو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت
اب آپ دیکھیے کہ توفیقات میں کیسے اضافہ ہو رہا. پڑاؤ وہاں ڈالنا توفیق، ایسی بیوی کا ہونا ایک اور توفیق. زوجہ نے کہا کہ زہیر کیا سوچ رہے، فرزند رسول بلا رہے ہیں، جا کر سنو تو صحیح. کہا کہ ہاں بالکل فرزند رسول نے بلایا ہے، مجھے جانا چاہیے، میں جا کر سنوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. گئے اور جب پلٹ کر واپس آئے ہیں تو زہیر حضرت زہیر بن چکے تھے. اب یہ زہیر نہیں ہے، اب یہ حضرت زہیر. اور جب پلٹ کر واپس آئے، تاریخ کی کتابوں میں مقتل میں تفصیلات نہیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، کچھ بھی نہیں، مگر صرف اتنا پتا کہ کوئی سبز باغ نہیں دکھائے. آ کر جناب زہیر ابن قین، مسکراہٹ ہے چہرے پر، نور ہے، شادابی ہے، اطمینان، نفس مضطرب نفس مطمئنہ بن چکا ہے. اور آ کر کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہ بھائی میں نے تو حسین ابن علی کے ساتھ، فرزند رسول کے ساتھ، علی اور زہرا کے لال کے ساتھ شہید ہونے کا فیصلہ کر لیا. تو مستقبل بتا دیا گیا کہ شہید ہونے کا فیصلہ میں نے کر لیا. تم میں سے جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی راہ لے، میں مجبور تو نہیں کر سکتا کسی کو. اور پھر اپنی زوجہ کو مخاطب کر کے کہا، ایک جملہ تو عمومی کہا. وہ کہتے ہیں کہ ارے میں نے تو یہ بھی غور نہیں کیا کہ حسین ابن علی نے مجھے کتنی عزت دے دی. کیا مطلب؟ ارے جو مجھے بلانے کے لیے آیا تھا تو حسین کسی کو بھی بھیج سکتے تھے، حسین نے مجھے کتنی عزت دے دی. وہ جو بلانے کے لیے حسین نوجوان آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، شبیہ پیغمبر. حسین نے اپنے اس فرزند کو بھیجا جو اللہ کے رسول کے شبیہ تھے. اتنی عزت مجھے دی. عزیزان بات یہ ہے کہ حسین ابن علی تو دفتر شہداء میں نام دیکھ رہے ہیں، اور جب معلوم ہے کہ زہیر ابن قین کو یہاں ہونا چاہیے تو وہاں کیوں ہے؟ تو بلایا، آئے اور حضرت زہیر بن گئے. اور اب ایک آخری جملہ کہا اپنی زوجہ سے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ تو بھی اپنے میکے چلی جا. یہ جو لوگ جا رہے ہیں تو انہی کے ساتھ تو بھی عازم سفر ہو، اپنا سفر ان کے ساتھ مکمل کر، اور یہ تجھے تیرے میکے پہنچا دیں گے، بھائیوں کے پاس پہنچا دیں گے. اب وہ مومنہ بی بی یہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اچھا زہیر، یہ ایک روایت کے مطابق، اچھا زہیر یہ اچھا انصاف ہے کہ جب جنت میں جانے کا موقع آیا تو اکیلے جانے کی بات کر رہے ہو. تاکہ نہیں بات یہ نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ بہرحال ہم لوگ تو شہید ہو جائیں گے، مگر اس کے بعد اسیری کا مرحلہ ہے. جو خواتین وہاں پر ہوں گی ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، انہیں قید کیا جائے گا. تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد تجھے اسیری کا سامنا کرنا پڑے. تو اب زہیر ابن قین کی زوجہ نے جو جملہ کہا وہ واقعاً ایک مومنہ کا جملہ ہے. اس نے کہا زہیر جب زینب کے ہاتھ میں رسیاں بن سکتی ہیں، جب ام کلثوم اسیر ہو سکتی ہے، جب رباب اور فروا اور لیلا کو بے ردا کیا جا سکتا ہے، تو یہ قربانی زوجہ زہیر بھی دے سکتی ہے. زہیر ابن قین خوش ہو گئے، ساتھ لے لیا. لیکن بس عزیزان اب ظاہر ہے کہ آج جناب حر کا ذکر تو نہیں آ سکے گا، لیکن ذرا غور فرمائیے کہ وہ وقت آ گیا نا. 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا ہے تو اب ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سر پر چادر نہیں. عمر سعد نے اپنے نجس سپاہیوں کو دفن کر دیا ہے، لیکن زہرا کا لال، اس کا لاشا مقتل میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. سواریاں آمادہ ہے، کوفہ جانا ہے. اور جب سب بیبیوں کو سوار کرانے کے لیے یہ لوگ آئے یزیدی سپاہی، تو بیبیوں نے کہا ہٹ جاؤ، ہم خود سوار ہو جائیں گے. اور ایسے میں جب سوار ہونے کا مرحلہ آیا تو لیلا بھی کسی کو تلاش کر رہی، ام فروا بھی ڈھونڈ رہی ہیں، ام کلثوم بھی کسی کو تلاش کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب یہ سواریاں تیار ہوتی تھی تو جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا تو کس طریقے سے جناب لیلا سوار ہو رہی تھی تو علی اکبر آگے بڑھے تھے، اما میں آپ کو سوار کراتا ہوں. یہی طریقہ کار ہوتا ہے. آج بھی کوئی سعادت مند بیٹا ہوگا تو وہ کس طرح سے اپنی ماں کو ایک پروٹوکول دے گا، ریسپیکٹ دے گا. گاڑی میں بیٹھنا ہے
تو پہلے ماں کو بٹھائے گا, دروازہ کھولے گا جس طرح سے ایک نوکر کھولتا ہے. ماں بیٹھ گئے پھر اس کے بعد وہ آئے گا. اسی طریقے سے آداب بھی یہی ہے کہ جب دروازہ کھولنے کی باری آئے بیٹا آگے بڑھے, دروازہ کھولے, ماں باپ اندر داخل ہو, پھر اس کے بعد وہ اندر داخل ہو. یہ آداب, یہ تہذیب آل محمد ہے. آل محمد خود اس پر عمل کرتے تھے. تو جناب علی اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے جناب لیلا کو 28 رجب کو سوار کرایا. جناب قاسم آگے بڑھے اور فروا کو سوار کرایا. جناب عباس علمدار, جناب ام کلثوم کی اولاد نہیں تھی, تو جناب عباس علمدار آگے بڑھے کہ بہن میں آپ کو سوار کراتا ہوں. اور جب جناب زینب سوار ہو رہی تھی, ایک طرف سے علی اکبر آئے, ایک طرف سے عباس آئے, ایک طرف سے خود حسین آئے. کوئی زمین پر بیٹھ کر اپنے زانوؤں کو آگے کرتا ہے کہ بی بی ان زانوؤں پر پیر رکھیے. جناب عباس علمدار جو محمل کا پردہ ہے اس کو ہٹاتے ہیں اور حسین مظلوم شانہ پکڑ کر جناب زینب کو سوار کرا دو. کہ یہ ڈیکورم, یہ انداز. اور جب 11 محرم کی سواری روانہ ہونے جا رہی ہے تو لیلا تلاش کر رہی ہے میرا علی اکبر کہاں ہے, فروا ڈھونڈ رہی ہے میرا قاسم کہاں ہے, ام کلثوم کی آنکھیں متلاشی ہیں میرا عباس کہاں ہے. مگر زینب کسی کو نہیں ڈھونڈ رہی. زینب اس موقع پر کسی کو نہیں ڈھونڈ رہی. اے لیلا پریشان نہ ہو, علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تمہیں سوار کراؤں. اے فروا قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا, میں ہوں نا, میں تمہیں سوار کراؤں. ام کلثوم کس بات پر پریشان ہو, عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, میں تو ہوں نا, میں سوار کراؤں. تمام بیویوں کو جناب زینب نے سوار کرایا, یہاں تک کہ آپ کے اور میرے بیمار امام کو بھی, سید سجاد کو بھی جناب زینب نے سوار کرایا. اور جب سب سوار ہو گئے تو اب دل بھرا ہے. اب جناب زینب نے آخری مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے کہا عباس سب کو تو میں نے سوار کرا دیا, مگر میرا سوار کرانے والا اب کوئی نہیں ہے. خدا جانے کس دل سے جناب زینب سواری پر سوار ہوا. محملیں نہیں ہیں, بے کجاوا ہیں. اور اب عمر سعد نے حکم دیا کہ ان بیویوں کو مقتل سے گزارا جائے. ریاض الاحزان کی روایت, ان کے زخم اور ہرے ہو جائیں, ان کے زخموں میں اور زیادہ تندی آ جائے, تیزی آ جائے, ان کے دل اور زیادہ کباب ہو جائیں. مقتل سے گزارا گیا. اور جب مقتل سے قافلہ گزرا ہے تو مقتل میں پڑے ہوئے لاشیں نظر آئے, سر کاٹے جا چکے ہیں. مگر انصاف سے مجھے بتائیے کہ لیلا کو پہچاننے میں کوئی دقت ہے کہ یہ میرے اکبر کا لاشا ہے, فروا کو پہچاننے میں کوئی زحمت ہے کہ یہ میرے قاسم کا لاشا ہے. ہر بیوی اپنے وارث کو دیکھ رہی ہے. ایسے میں سید سجاد کس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے بابا کی لاشے کو دیکھ رہے ہیں. زینب کس کو دیکھ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے تو انو محمد کے لاشے کو دیکھ رہی ہوں گی, جواب جی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ حسین بھائی کے لاشے کو دیکھ رہی ہوں گی, جواب جی نہیں. سید سجاد کی نظریں حسین کے لاشے پر ہے, زینب کی نظریں سجاد پر. اگر یہی کیفیت رہی میرے بھتیجے کی تو سجاد کی روح جسم میں ٹھہر نہیں پائے گی. یہ امام وقت ہے, حسین اسے میرے حوالے کر کے گئے, میں کیا ایسا کروں کہ سجاد کی نظریں حسین کے لاشے سے ہٹیں. اس وقت جناب زینب نے ایک کام کیا, خود کو ناکے سے گرا دیا. اور جیسے ہی جناب زینب ناکے سے گر رہی تھی سجاد کی توجہ, ارے پھوپھی اماں آپ کو کیا ہوا. تو جناب زینب کہتے ہیں بیٹا مجھے تو جو ہوا سو ہوا, تو بتا تجھے کیا ہوا. بیٹا اگر یہ کیفیت رہی تو تو زندہ نہیں رہ پائے گا. تو سید سجاد نے اس موقع پر کہا پھوپھی اماں آپ انصاف سے بتائیے کہ اس جوان بیٹے کی کیا حالت ہونی چاہیے کہ جو اپنے بوڑھے باپ کا لاشا اس طرح سے پڑا ہوا دیکھے اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر بھی اپنے باپ کے لاشے پر نہ ڈال سکے. اس وقت جناب زینب نے دلاسا دیا, ہاں مگر بیٹا سجاد ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. ایک وقت آئے گا یہاں پر زری ہوگی, روزے تعمیر ہوں گے, لوگ دور دور سے سفر کر کے آئیں گے کہ ہمیں غریب زہرا کی قبر کی زیارت کرنی ہے. وہ یہاں پر آئیں گے, کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. بیٹا ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا. بس عزیزوں آخری جملے ہیں کہ یہ آپ نے پھر بھی آسانی کے ساتھ سن لیا کہ زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیے. علماء کا تجزیہ ہے کہ جناب زینب نے ناکے سے گر کر جناب عباس کی تعصی کی ہے. ایک مصیبت میں جناب عباس کے ساتھ شرکت کی, ایک ایسی مصیبت کہ جو صرف حضرت عباس نے فیس کی.
اور وہ کون سی مصیبت ہے؟ گھوڑے سے ہر شہید گرا، مگر جب عباس گرے ہیں تو ویسے نہیں گرے کہ جیسے دوسرے گرے. جب کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر جب عباس گرے ہیں تو بازو قلم ہو چکے تھے، ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے، منہ کے بل زمین کربلا پر گرے. آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ جناب زینب نے عباس کی تعصی کیسے کی، شرکت کیسے کی؟ جناب زینب کے تو ہاتھ سلامت تھے. ہاتھ سلامت ضرور تھے مگر دونوں بازو گردن سے بندھے ہوئے تھے. عباس جب گرے ہیں تو منہ کے بل زمین پر گرے اس لیے کہ بازو قلم تھے. زینب کے بازو بندھے ہوئے تھے، لہذا جناب زینب بھی منہ کے بل زمین کربلا پر. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.